الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سامعین محترم، حج کے دن ہیں، قریب آ رہے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا حج کے حوالے سے کہ دو بہت بڑے دربار ہیں جن درباروں کی حاضری نصیب ہوتی ہے حج کے دنوں میں یا عمرے کے دنوں میں۔ ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہے مکہ مکرمہ، اور ایک اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے مدینہ منورہ۔ دونوں ہی بہت بڑی بارگاہیں ہیں، دونوں کے بہت بڑے آداب ہیں، دونوں کی بہت بڑی عظمتیں ہیں، بہت بڑے اعزازات ہیں۔ مکہ مکرمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو میں نے پچھلے جمعے کی تھی۔ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس بندے کی استطاعت ہو اس کو حج ضرور کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے اس نے حج لازمی کرنا ہے۔ اور اتنا ضروری ہے، استطاعت ہونے کے بعد حج کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جس کی استطاعت ہو وہ ہر صورت میں حج کرے، اور اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی، میرے واضح کرنے کے بعد بھی اگر وہ حج نہیں کرتا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ انسان جو ہے وہ مسلمان مرتا ہے یا یہودی اور عیسائی ہو کے مرتا ہے، مرتد ہو کے مرتا ہے۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس چیز اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو بہت اہم فریضہ ہے حج۔ جاتے ہیں لوگ حج کے لیے، پوری دنیا سے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بہت عجیب بات یاد آئی تھی، لیکن چلیں اس کو بعد میں کرتے ہیں۔ فی الحال حج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم۔ حج کے لیے آدمی جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارے انعامات انسان کو ہوتے ہیں آدمی پر۔ چونکہ ابھی مکہ مکرمہ کی باتیں چل رہی ہیں تو ادھر کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ بہت سارے انعامات ہوتے ہیں۔ ایک تو خود یہ انعام کہ وہاں اس بارگاہ کی حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ وہ ایسی بارگاہ ہے یعنی ہر چیز ہی وہاں کی بے نظیر اور بے مثال ہے، لیکن خود جو کعبہ مکرمہ ہے اس کی فضیلت آپ دیکھیے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا اللہ پاک ہم کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا۔ کوئی بھی نماز ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کوئی بھی عبادت ہے، ہم کریں گے وہ عبادت تو ہم کو اس کا ثواب ملے گا۔ کعبہ شریف کی عظمت آپ دیکھیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف کی ایسی فضیلت ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو حرم شریف ہے، یعنی وہ مسجد پوری حرم شریف والی، سین برآمدے جہاں پر طواف ہوتا ہے، ساری جگہ پوری وہ سارے کا سارا حرم، اس میں ہر وقت، یعنی کسی ایک وقت نہیں، ہر وقت 120 رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ہر وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ نازل ہو، 120 ہر وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں رحمتیں۔ اب ان میں پھر آگے مختلف لوگ عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی سعی کر رہا ہے، تو ہر ایک کو اس اپنی عبادت کے بدلے میں اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے، رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو طواف کر رہے ہیں، طواف بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ وہ واحد عبادت ہے جو اور کسی جگہ نہیں ہو سکتی۔ نفل ہم وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہاں ایک نفل 1 لاکھ کے برابر آپ سمجھ لیں، وہ تو ثواب ہے نا، درجہ ہے، لیکن نفل پڑھ وہاں بھی سکتے ہیں، یہاں بھی ہم نفل پڑھ سکتے ہیں، اپنی مسجد میں بھی کسی جگہ بھی، لیکن طواف وہ کہیں بھی نہیں کر سکتے، صرف وہیں کعبہ شریف کی ارد گرد ہی کر سکتے ہیں، وہ واحد جگہ ہے جہاں طواف ہوگا۔ تو اس لیے طواف والوں کے لیے خاص طور پر حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو 120 رحمتیں ہر وقت نازل ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہوتی ہیں جو اس وقت وہاں پر طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور 40 رحمتیں ان لوگوں پر نازل ہو رہی ہوتی ہیں جو دیگر عبادات ساری وہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی بھی عبادت کو کر رہا ہے، تو 40 رحمتیں خاص اس کے لیے مخصوص ہیں، 60 ان کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، 40 ان کے لیے جو دیگر ساری عبادتیں کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ ثواب عبادت کا ملتا ہے، تو 40 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو باقی دیگر ساری عبادات کر رہے ہوتے ہیں۔ 60 اور 40 100 ہو گئیں، باقی جو 20 رحمتیں بچ گئی ہیں وہ صرف ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں جو صرف کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں پڑھ رہے، کوئی عبادت نہیں کر رہے، صرف اللہ کے گھر کو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، 20 رحمتیں اللہ پاک ان کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز ہی وہاں بے نظیر اور بے مثال ہے۔ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، پہلی نظر بڑی مشہور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی بھی حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے تو سب سے پہلی بار جب اس کی نظر کعبہ شریف پر پڑتی ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، یعنی وہ کعبہ، جو لوگ نہیں گئے نا ان کے لیے بات کر رہا ہوں، جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ان لوگوں نے دیکھ لیا، جو لوگ نہیں گئے وہ تو ساری زندگی جو ان کی یہاں پر گزری ہے تو کیا کہتے ہوئے گزری ہے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر، دیکھا ہوا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے وہ کیسا ہے، اس کی کیفیات کیا ہے، وہاں کی فضا کیا ہے، وہاں کیا انوار و تجلیات ہے، نہیں پتہ، لیکن ساری زندگی اپنی مسجد میں کھڑے ہو کے کیا کہتے رہے، منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف۔ اور پھر جب اللہ پاک وہ لمحہ لے آتا ہے جس ساری زندگی جس کا کہا کرتے تھے کہ منہ میرا طرف اس طرف خانہ کعبہ شریف، وہ جب سامنے آنکھوں کے نظر آ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ لمحہ جب کوئی انسان پہلی مرتبہ دیکھتا ہے کعبہ شریف کو، جب پہلی نظر اس کی کعبہ شریف پر پڑتی ہے، اس وقت وہ جو مرضی ہے دعا مانگے، اللہ پاک ہر حال میں اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب بشر ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بہت سارے گناہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، گناہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا گناہ ہو تو وہی گناہ ہوتا ہے، کوئی مثال کے طور پہ کسی سے زنا ہو جاتا ہے یا کوئی شراب پیتا ہے تو وہی گناہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو ہم روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے منع فرمایا ہے نا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بولیں گے تو گناہ کر رہے ہیں نا، ہم کر رہے ہیں نا، سارے کر رہے ہیں،
ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نہ کسی صورت میں ہم سے جھوٹ بولا جاتا ہے، کوئی کاروباری حوالے سے بول دیتے ہیں، کوئی کس حوالے سے بول دیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کسی جگہ بچانے کے لیے مختلف یہ نہیں وجوہات ہوتی ہیں اس کی، جھوٹ ہم سب بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے قرآن میں سختی سے منع فرمایا ہے، بلکہ اس حد تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے غیبت کرتا ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت اس کے جسم سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، ایسا ہی غیبت کرنا۔ ہم سب غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، سارا دن ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، یہی غیبت ہوتی ہے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے بات کرنا یہ غیبت ہے۔ اللہ پاک نے سختی سے منع فرمایا، ہم سارے یہ نہیں کر رہے ہیں، دن رات ہم سب یہی کرتے ہیں، جہاں بھی دو آدمی کھڑے ہوتے ہیں کسی تیسرے بندے کی بات کر رہے ہو، یہی غیبت ہے۔ تو میں تو یہ کر رہا تھا کہ ہم سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے گناہ سے، بڑے نہ صحیح، چلو بڑے سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھ لیتے ہیں، بچ جاتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ تو ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اب چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، جو بھی گناہ کسی انسان سے ہوا ہے، کسی اور کو معلوم ہو یا نہ ہو، اللہ کو معلوم ہے اور اس بندے کو تو معلوم ہے نا جس نے گناہ کیا ہوا ہے۔ جس وقت آدمی وہاں پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑتی ہے، میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا جو اعزاز اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ پہلی نظر پہ جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں دعا مانگنا یاد ہی نہیں رہتا انسان کو۔ میں خود گیا ہوں نا، اللہ پاک نے حاضری نصیب فرمائی ہے، جو بھی لوگ گئے ہیں وہ سب اس کیفیت سے آشنا ہیں۔ ہوتا کیا ہے، میں عملی طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ جس وقت میں خود جب پہلی مرتبہ جب گیا تھا، حضرت صاحب قبلہ ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہی حاضری ہوئی تھی پہلی دفعہ میری۔ حضرت صاحب تو آپ جانتے ہیں ایک الگ شخصیت ہے نا، ان کے بارے میں کیا کہوں، وہ آگے آگے تھے، ہم پیچھے پیچھے تھے سارے، پوری جماعت کی شکل میں۔ تو ان کا تو خیر اپنا ایک انداز ہوتا ہے وہاں پر، وہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہم سارے ان کے پیچھے تھے، وہ ہمیں بتا بھی رہے تھے کہ کیسے کرنا ہے کیسے کرنا ہے، پہلی نظر کی بات بھی ساری بتا رہے تھے کہ پہلی نظر پڑے گی تو تم نے دعا مانگنی ہے، اور بڑی خوبصورت بات وہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا نا کہ پہلی نظر پہ جو بھی دعا مانگو گے وہ قبول ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ کوئی ایک دعا اپنی مانگو، یہ دعا مانگو نا کہ باری تعالیٰ یہاں جتنی بھی دعائیں قبول کروں گا ان کو قبول کر لینا، تو یہ دعا قبول ہو گئی تو پھر کرتے رہنا، یہاں 15 دن ساری دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا رہے گا۔ یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو بتایا تھا انہوں نے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کیوں نہیں مانگی جاتی اس وقت انسان سے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اپنے جو گناہ ہوتے ہیں، جو بھی کسی انسان نے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہوتے ہیں، ویسے ہم کو نہیں محسوس ہوتا، یہ سچی بات ہے۔ یہاں پر ہم گناہ کر لیتے ہیں، ہمیں یہاں پر اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں، یہ تو پتہ ہوتا ہے کیے ہوئے، لیکن ان پر شرمندگی یا ندامت جس کی نام ہے نا وہ ہمیں نہیں ہوتی۔ جب پہلی نظر پڑتی ہے نا تو میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں، پہلی نظر کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو کعبہ شریف نظر آنے کے بجائے انسان کو نا سامنے ایک لسٹ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، ایک بہت بڑا جس طرح کاغذ کا صفحہ ہوتا ہے، اور اس صفحے پر سارے گناہ لکھے ہوئے آدمی کو سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے، میں نے یہ بھی کیا ہے۔ اس وقت جو انسان کو شرمندگی ہوتی ہے نا، وہ اپنے گناہوں کی لسٹ دیکھ کے اس کی وجہ سے انسان پر آہ و بکا طاری ہو جاتی ہے، انسان چیخنے چلانے لگتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے، ایسے انسان روتا ہے کہ ہوش ہی نہیں رہتی ہے اس کو، وہ یہ شرمندگی والا رونا ہوتا ہے اس جگہ پر۔ اور یہ جب رونا ہوتا ہے نا تو اس کیفیت میں انسان کعبے کو دیکھنا پھر بھول جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ ان سے یہ موقع ضائع ہو جاتا ہے، وہ پہلی نظر میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ساری زندگی کے گناہ انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید یہی ندامت ہوتی ہو کہ اتنے گناہ جو میری آنکھوں کے سامنے آ رہے ہیں، جو میں نے کیے ہیں، تو ان آنکھوں سے، جن آنکھوں سے میں اپنے گناہ دیکھ رہا ہوں، ان آنکھوں سے میں اب کعبہ شریف کو دیکھوں، شاید اسی وجہ سے نظر نہ اٹھتی ہو وہاں کعبہ شریف کی طرف۔ احساس ہی بنیادی چیز ہوتی ہے نا، دل کا احساس بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال بہت بڑا اعزاز ہے اگر کوئی دعا مانگ لے وہاں پر، تو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ یہاں جتنی بھی ہم دعائیں کریں گے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ اگر یہ دعا انسان کی قبول ہو جاتی ہے تو پھر ساری قبول ہوتی رہیں گی۔ احساس کی جو میں بات کر رہا تھا وہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے بھی ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو آدمی حج کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے تو بہت بڑے بڑے اعزازات ملتے ہیں، لیکن
کیا ہم ان اعزازات کو برقرار بھی رکھتے ہیں؟ اصل چیز یہ ہے نا، انعام کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حج، جس نے حج کیا، بہت آسان دو باتیں حضور نے فرمائی ہیں، کوئی مشکل کام بھی نہیں تھا۔ من حج، جس نے حج کیا، ولم یفسق ولم یرفث، نہ اس نے حج کے دوران جتنے دن وہاں پر رہا حرمین میں، نہ اس نے کوئی غلط بات کی، فحش بات کی، لغو کلام کیا، اور نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ ظاہر ہے ہم نہیں ٹھہراتے، ہم میں سے کون اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے؟ صرف یہ کہ ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جتنے بھی دن وہاں پر ہم رہیں ہماری زبان سے کوئی گندا لفظ نہ نکلے، کوئی لغو کلام نہ نکلے ہماری۔ یہ تو انسان کر سکتا ہے، یہ تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دو کام کر لیے زندگی میں، جتنے بھی گناہ کیے تھے، یہ نہیں ہو سکتا ہے نا، اب یہ تو عمر کی بات ہے نا کہ کوئی کس عمر میں حج کے لیے جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو 20 سال کی عمر میں جانا نصیب ہو جائے، کسی کو 60 سال کی عمر میں جانا نصیب ہو۔ اب جو 60 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اگر اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو 60 سال کے گناہ کتنے زیادہ ہوں گے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ من حج ولم یفسق ولم یرفث، جس نے حج کیا اور ان دو باتوں کا خیال کیا، لغو کلام نہ کیا، تو بے شک 60 سال ہی اس نے گناہوں میں گزار دیے ہوں۔ جب حج سے واپس آئے گا تو رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ اس طرح گناہوں سے پاک صاف ہوگا جس طرح پہلے دن ماں کے پیٹ سے پاک صاف گناہوں سے نکلا تھا، کوئی گناہ اس کی زندگی میں باقی نہیں رہے گا۔ میں احساس کی بات کیوں کر رہا تھا کہ جب حج کر کے ہم آ گئے اور ماں کے پیٹ سے جس طرح نکلتے ہیں اس طرح صاف ہو کے آ گئے، تو پھر یہاں آ کے اگر ہم نے کام وہی شروع کر دیے تو پھر کون سا اعزاز ہم نے حاصل کیا وہاں پر؟ واپس آ کے بھی اگر ہم نے جھوٹ ہی بولنا ہے، ہم نے منافقت ہی کرنی ہے، ہم نے غیبتیں ہی کرنی ہے، ہم نے ایک دوسرے کی باتیں کرنی ہیں پیٹھ کے پیچھے، تو ہم نے حاصل کیا پھر وہاں حج پہ جا کے؟ پیسہ بھی خرچ کیا، جسمانی مشقت بھی کی، سارا کچھ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دل کی جو وہ کیفیات ہوتی ہے نا، وہ اللہ پاک ہم کو نصیب فرمائے۔ ظاہری چیزیں تو ہو جاتی ہیں ساری، اصل چیز انسان کا باطن ہوتا ہے، اندر سے انسان کتنا صاف ہے اور اندر کی کتنی صفائی انسان کو حاصل ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر پاکیزگی تو یہ ہے نا کہ انسان کا باطن صاف ہو، ہمارا دل اور ہماری زبان یہ جب ایک ہو جائے نا تو پھر انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی کا نام تزکیہ ہے۔ جو جتنے مشائخ ہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے اندر سے منافقت نکالنی ہے۔ ہم سب منافق ہیں، میں صحیح بات آپ کو بولتا ہوں، ہم سب کے دلوں میں اور ہوتا ہے، زبان پر اور ہوتا ہے، چہرے پر اور دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافق وہی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، ایک مشرکین تھے اور ایک منافق مشہور ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہی مشرک تھے اور اس وقت ہی منافق تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اب بھی مشرک بھی موجود ہیں، منافق بھی موجود ہیں، اور منافق کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود میں اگر میرا اندر اور باہر ایک نہیں ہے تو میں منافق ہوں، دل میں میرے اور ہے، زبان پر میرے اور ہے، لوگوں کے سامنے میں ان کو جی کرتا ہوں، جب وہ پیچھے ہوتے ہیں تو میں ان کی جڑیں کاٹتا ہوں۔ یہ منافقت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اس کا نقصان ہم جانتے نہیں ہیں نا۔ میں احساس کی بات کیوں کر رہا تھا؟ ہمیں یہ ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، مشرک کی اللہ پاک کبھی بخشش نہیں فرماتا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا مشرک جو کافر ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے، کبھی یہ نہیں جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے شرک والا۔ لیکن منافق جو ہم سب منافقت کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی پتہ ہے آپ کو، جس طرح جنت کے درجات ہیں نا، اوپر کی طرف کسی کو ایک جنت ملی، کسی کو دوسری جنت ملی، اعلیٰ سے اعلیٰ جنت، اوپر سے اوپر جاتے جائیں گے، مختلف مراتب ہیں، مختلف سٹیج ہیں۔ اسی طرح جہنم کی بھی سٹیج ہیں جو نیچے کی طرف جاتی ہیں۔ پہلی جہنم کم عذاب والی، اس سے نیچے جو جہنم ہے زیادہ عذاب والی، اس سے نیچے جو جہنم ہے اور زیادہ عذاب والی۔ تو جس طرح کا مجرم ہوگا اس طرح کی جہنم میں اس کو پھینکا جائے گا۔ اور مشرک کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا مشرک
یعنی ایسا گناہگار ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. باقی تو جو لوگ ہیں ان کو پھر گناہوں کی سزا ملے گی تو وہ جنت میں چلے جائیں گے, لیکن مشرک کبھی جنت میں نہیں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. اور جس درجے میں وہ رہے گا مشرک, اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, وہ تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا, لیکن منافق جو ہے اس کو میں جو مشرک کا درجہ ہوگا نیچے والا جہنم والا اور عذاب والا, اس سے بھی نچلے زیادہ عذاب والے جہنم میں داخل کروں گا. اب یہ دیکھیے کہ ہم میں سے کون کون منافق ہے اور ہم کہاں جائیں گے, یہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اگر ہم سب منافقت کرتے ہیں تو ہم بھی مشرکین سے بھی زیادہ نچلے والے درجے میں جائیں گے. اللہ کی رحمت اپنی جگہ, اللہ کی مغفرت اپنی جگہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بے شمار اس کے فضائل ہیں, لیکن ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کو دیکھ کر بندگی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ بندگی کے تو اپنے تقاضے ہیں, جو چیزیں ہم پر اللہ پاک نے فرض کی ہیں, جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے, جن چیزوں سے منع کیا ہے, وہ تو ہم نے کرنا ہے. مغفرت اور رحمت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو مرضی یہ کرتے رہیں اور یہ کہہ دیں کہ اللہ پاک رحیم ہے جی, اللہ پاک بخش دے گا. نہیں بخش دے گا, حساب ہوگا ہر چیز کا. تو یہ میں اصل میں یہ جو چیز آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ پاک مجھے بھی یعنی اس کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ باتیں سن لینا کافی نہیں ہوتا, کوشش یہ کیجئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دیا جا رہا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے. مثال کے طور پہ منافقت میں ابھی بات کر رہا تھا نا, تو بچیں منافقت کرنے سے. منافقت کیا ہے؟ غیبت والی بات ہے نا, کہ سامنے اور پیٹھ کے پیچھے, اور چھوڑ دیں یہ کام. جو دل میں بے شک کسی کے بارے میں برے بھی جذبات ہے اس کے منہ پہ بولے, اس کو بھی اندازہ ہوگا اگر وہ غلط ہے تو وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے گا. اگر آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں کرتے رہیں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ اس کے سامنے اس کو بولے نا, تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے اور آپ کا بھی پتہ چلے کہ آپ کتنے سچے مومن ہیں. منافقت کیوں کرتے ہیں؟ پیٹھ کے پیچھے کیوں اس کی باتیں کرتے ہیں؟ اگر اتنی ہمت ہے, اتنے جوان مرد ہیں, تو سامنے اس کے بولے, منہ پہ بولے نا. اور اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر غیبت کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کس لیے گناہ گار کرتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا